الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج 9 دسمبر 2025 ہے اور آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے ایک واقعے کے تناظر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ابھی حال ہی میں 4 دسمبر کے لگ بھگ ہمارے پاکستان کے ایبٹ آباد کے شہر میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو اغوا کر کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو ذکر کروں گا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی بھی مرد کو، عورت کو، بچے بچی کو، کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور ہمارے سلف صالحین کے نزدیک۔ اس کے بعد آخر میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کو جو قتل کیا گیا ہے مسلمانہ طور پر، اس کی وجہ کیا بنی اور کس نے قتل کروایا۔ سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو یہ بتا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو بھی کسی مومن ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے گا دنیا میں، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا دوزخ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہے گا، جہنم کی آگ میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ اس پر نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر برسے گی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کسی کو بغیر کسی بندے کے بدلے قتل کر دے یا بغیر کسی زمین میں فساد مچانے کی قتل کر دے، یعنی بے گناہ کسی کو قتل کر دیا کسی نے بھی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا ایسے ہے اس نے ایک جان کو قتل نہیں کیا بلکہ ساری کی ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ یا ساری کی ساری انسانیت کو قتل کرنا گناہ ہے، اتنا ایک انسان کی جان لینا بھی ناحق طور پر یہ بھی اس کے برابر ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6862 ہے، لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم، کہ ساری دنیا کو تباہ کر دینا، ختم کر دینا، ساری دنیا کا زوال ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا وہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا ساری دنیا کے ختم ہونے سے بھی زیادہ بڑا جو ہے وہ سانیہ ہے اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1395 ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا وہ حرام ہے۔ کون کون سی؟ دمہ، اس کا خون، ومالہ، اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت، یعنی کسی مسلمان کا خون بہانا، اس کا مال چھیننا یا اس کی بےزتی کرنا، حد کی عزت کرنا، یہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 167 ہے، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جس کیس کا فیصلہ کریں گے وہ قتل کا کیس ہوگا۔ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا فیصلہ کرے، قاتل کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں پھینک دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، اسی طرح جامع ترمذی ہے اور حدیث نمبر 1402 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما، کہ مومن مسلسل اپنے دین ہی میں رہے گا، مسلمان ہی رہے گا، مومن ہی رہے گا، جب تک اسی نے کسی خون کو ناحق قتل نہ کیا، کسی بندے کو ناحق قتل نہ کیا، مسلمان ہی رہے گا۔ جب کسی کو ناحق قتل کر دے گا تو پھر اس کے دین میں کمی آ جائے گی۔ اور حدیث پاک ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 1398 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا اجتمع اہل السماوات و اہل الارضین، ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات اگر جمع ہو جائیں علی قتل مؤمن، ایک مومن کے قتل پر، کسی مومن کو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا اور سب نے مل کر کیا ہے، تو حضور نے فرمایا لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو دوزخ کی آگ میں ڈالے۔ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کی ساری مخلوقات بھی اگر کسی ایک قتل میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب قاتلوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 2620 ہے، لَوْ اشْتَرَكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اس کا بھی وہی مطلب ہے، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کی ساری مخلوقات کسی ایک مومن قتل میں اگر شریک ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں، القتل اعظم الکبائر بعد الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، اتفق العلماء علی ان قتل المسلم بغیر حق من اکبر الکبائر، سب اس کے سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ وہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ القتل العمد یوجب القصاص فی الدنیا، فقہ حنفیہ میں ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے دنیا میں قصاص کو واجب کرتا ہے کہ بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ وعذابا عظیما فی الآخرہ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار ہے قاتل کے لیے جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، اب آپ کے سامنے وجہ اس کی بیان کرتا ہوں، یہ ہوئی ہے کہ جو لیڈی ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے پاس سفر پر جا رہی تھی بیرون ملک، تو اپنی بچپن کی سہیلی جس پر بڑا ان کو اعتماد تھا اس کے پاس انہوں نے اپنا سونے کے زیورات رکھے، تو ان کے سونے کے زیورات جو پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق 67 تولہ سونا تھا، 3 کم 70 تولہ سونا انہوں نے اس کے پاس زیورات رکھے، اور اس کے علاوہ بھی نقدی کچھ رکھے پیسے۔ جب واپس آئی سفر سے تو پھر اس سے کہا کہ جی مجھے اپنی امانت واپس کر دو، تو اس وقت سے لے کر ابھی تک تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں تو اس نے واپس کوئی نہیں کیے۔ تو 4 تاریخ کو ایسے ہوا، جو 4 دسمبر ابھی گزری ہے، ایسے ہوا کہ لیڈی ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہی تھی، تو وہی اس کی سہیلی گاڑی لے کر آئی کہ آؤ چلو چلتے ہیں، تمہاری جو سونا ہے میں نے کسی جگہ رکھا ہوا ہے وہاں سے تمہیں دیتی ہوں۔ ساتھ بٹھا کے اس کو ہاسپٹل سے ڈیوٹی کے دوران رات کے وقت اس کو لے گئی، اور اس کا ایک مکان تھا زیر تعمیر تھا، وہاں پر لے گئی۔ وہاں پر اس نے پہلے سے کرائے کے قاتل بٹھائے ہوئے، وہاں ان کے حوالے کر کے وہ آ گئی، اور وہ پھر کرائے قاتل اس کو لے کر گئے ایبٹ آباد میں ایک مشہور جگہ ہے، ٹھنڈیانی اس کا نام ہے، اور بہت پہاڑی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، سیر کی جگہ بھی ہے۔ وہاں ویرانے میں جنگل میں جا کر انہیں قتل کر کے اس لیڈی ڈاکٹر کو اور گڑھا کھود کے وہاں انہوں نے دفنا دیا۔ اور پھر جب پولیس نے تفتیش کی، پکڑے کے ٹریس ہوئے نمبر، سہیلی کو بھی پکڑا، اس کے شوہر کو بھی پکڑا، پھر جب تفتیش ہوئی تو انہوں نے سارا کچھ یہ جو ہے وہ پھر بتا دیا، اور پھر اس کو لاش ریکور کی گئی، پھر اسی ہاسپٹل میں جس میں وہ لوگوں کی جانیں بچاتی تھی، اسی ہاسپٹل سے پھر اس کی لاش جو ہے وہ
اس کا جنازہ جو ہے وہ اٹھا اسی ہاسپٹل سے، اس لیے ڈاکٹر، اور مظلومانہ طور پر بے گناہ کرائے کے قاتلوں سے اپنی اس سیالی نے قتل کروا دیا، جس پر ان کو جو ہے بہت زیادہ اعتماد تھا۔ لازمی بات اس کے پاس بندہ 70 تولے سونا رکھے، اس کا کتنا اعتماد ہوگا اس پر۔ لیکن مال ایسی چیز ہے، کہتے ہیں نا زر زن زمین، جتنا فساد دنیا میں 3 وجہوں سے ہے۔ ایک زر مطلب یہ ہے کہ سونے کی وجہ سے، اور دوسرا مال کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، اور عورت کی وجہ سے۔ تو اس عورت نے مال کی لالچ میں آ کر ایک بے گناہ اپنی دوست کا اور بے گناہ کی لئی ڈاکٹر کا قتل کروا دیا۔ چھوٹے چھوٹے اس کے معصوم بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، ان پر کیا بیتی ہوگی، اس کے شوہر پر کیا بیتی ہوگی، اس کی فیملی والوں پر کیا بیتی ہوگی۔ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ اور پولیس کی دیکھیں کتنی سست رفتار ہے کیس کی، کہ تقریباً یہ کہ 4-5 دن لیڈی ڈاکٹر غائب رہی، ریکور نہیں ہو سکی، مرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ ریکور ہوئی ہے۔ تیز ترین اگر انصاف ہوتا ہے فوراً پکڑے جاتے تو اس کی جان بچ جانی تھی۔ ڈاکٹر اگر قاتل یا اغوا کرنے والے فوراً پکڑے جاتے تو اس کی جان بچ جاتی۔ تو میرے محترم بھائیو، بس یہ ہمارے ملک کا نظام ہے کہ دیکھیں جب یہاں پر قاتلوں کو وقت پر سزا نہیں دی جاتی، کتنے قاتل ایسے ہیں وہ پھر رہے ہیں، ضمانت کروا کے باہر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انصاف میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ فساد ہوتا ہے۔ اگر انصاف ہو اور فوری انصاف ہو تو بہت زیادہ جو ہے اس میں کمی آ جائے۔ ان کیسز میں ابھی آئی بھی حالیہ دنوں میں کافی کمی بھی آئی ہے۔ بس کہنے کی بات یہ خلاصہ یہ ہے، جس کے ساتھ جتنا بھی اختلاف ہو، جتنا بھی لین دین ہو، جتنا بھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہو، تو بندے کو قتل تک نہیں جانا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے بندہ کہ میں کسی کو قتل کر کے پکڑا نہیں جاؤں گا، یہ جھوٹ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا اور میں بڑا تیز ہوں۔ میرے محترم بھائیو، ایک نہ ایک دن وہ پکڑا ہی جاتا ہے، قتل تک نہ جائیں۔ ٹھیک ہے اختلافات ہے، سارا اپنی جگہ پر رکھے بندہ، لیکن کسی کی جان نہ لے، اس لیے کہ قتل کرنا کسی کو یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اور پیچھے آپ دیکھیں کہ کیسا مطلب پریشانی پھر وارثوں کے لیے بنتی ہے، بچے یتیم، بیٹیاں یتیم، اور ماں باپ کا سارا کچھ جو ہے وہ کتنا سسٹم، کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنے آپ کا سوچیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں، جب ہم باہر جاتے ہیں کیسے ہمارا انتظار کرتے ہیں، اور جب خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں کیسے آواز نکلتی ہے، ہمارا بیٹا چھوٹا بیمار ہے تو وہ بخار اس کو ہوتے ہے، وہ ہر وقت مما 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 بولتے ہیں۔ جس کی مما کوئی ظالموں نے قتل کر دیا ہے تو وہ بچہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور قتل و غارت گری سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ کریم، جو نماز پڑھی ہے قبول فرما، قرآن کی تلاوت کی ہے قبول فرما، بیان کیا قبول فرما، جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی روحوں کو ثواب پہنچا، ان کی بخشش فرما۔ خصوص بالخصوص جو ایبٹ میں مظلومانہ طور پر نئی ڈاکٹر کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، یا اللہ رب العزت، یا اللہ اس کی روح کو ثواب پہنچا، اس کی بخشش فرما، اس کے لواحقین کو، بچوں بچیوں کو، سب گھر والوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ جن قاتلوں نے یا اللہ قتل کیے، قتل کروایا ہے، ان سب کو یا اللہ عبرت کا نشان بنا، یا اللہ رب العزت ان کو قرار واقعی جو سزا ہے وہ یا اللہ حکمرانوں کو، حکومت کو، یا اللہ رب العزت اداروں کو ان کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ سب کی جان مال کی، عزت آبرو کی بھی، بچوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔